بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کی آخری رکوع کے اندر، آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح انہیں جنت کے اندر لے جایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہیں جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا۔ ایک منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، وہ منظر اس سورۃ الزمر کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے، منظر کشی کی ہے، جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی بھی اور جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنمیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، اور اگر نیک اعمال کیے ہوں گے تو نیک اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے گناہوں کی دلدل میں زندگی گزاری ہوگی، جس طرح کہ آج کا مسلمان بھی نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جس طرح کہ آج کا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر تلا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کی نافرمانیوں پر تلا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو بھی پامال کر رہا ہے، اور اللہ کے احکامات کو بھی پامال کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جان لے گا جو کچھ بھی اس نے دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ اور یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، جہنمیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، او کافروں کو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، جہنم کے دروازے کے قریب آئیں گے، تو جہنم کے جو داروغے ہوں گے، جہنم کے جو فرشتے ہوں گے، وہ انہیں کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ کہ اللہ کا رسول تمہارے پاس نہیں آیا، اور جس نے اللہ کی آیتیں پڑھ کر تمہیں نہیں بتائی اور اللہ کی نشانیاں تمہیں نہیں دکھائی، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا؟ یہ جہنم کا منظر ہے، جہنم کا منظر ہے۔ انہیں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، اور انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا؟ تو وہ کیا کہیں گے اس وقت؟ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، تو وہ کہیں گے بے شک ہمارے پاس اللہ کا رسول آیا، اور بے شک ہمارے پاس اللہ کا نبی بھی آیا، اور اللہ کی ذات سے ڈرانے والے بھی آئے، اور جہنم سے ڈرانے والے بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلمہ عذاب، جو عذاب تھا وہ ہمارے اوپر عذاب ثابت کر رکھا تھا، ہماری تقدیر میں عذاب لکھا ہوا تھا، اس لیے ہم نے ان کی بات نہ مانی۔ تو پھر کیا کہا جائے گا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا جاؤ، دفع ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں کے اندر، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے جہنم کے اندر، اور ہمیشہ تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر ایک نشانی مل رہی ہے، ایک اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر کے اندر عذاب کو کیوں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو کیوں چنا۔ فبئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا جو لفظ ہے، یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ تکبر کرنے والوں کے لیے ہدایت بہت مشکل ہے۔ اور جو اپنے آپ کے اندر تواضع نہیں لے کر آتا، اور جو اپنے اندر انکساری پیدا نہیں کرتا، اور جو اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا فن خواں، تیر مار خواں سمجھتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فبئس مثوى المتکبرین، اور دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے نا، اور دنیا کے اندر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، اور دنیا کے اندر تم نے اللہ کو نہیں مانا، اور دنیا کے اندر تم اللہ کے رسول کی نہیں مانی تو نے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر رہے ہیں۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ کافر جو ایمان نہیں لے کر آتے اور یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے مہر لگا دی، اور یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، یہ حق کو سن نہیں سکتے، یہ حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ یہ تکبر کی وجہ سے، تکبر سے بچیں، تکبر بہت ہی خطرناک ہے، جس بندے کے اندر بڑائی آ جائے نا، تو وہ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، دنیا کے اندر ہی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور جس بندے کے اندر عاجزی آ جائے، اور جو بندہ عاجز ہو، تواضع، انکساری اختیار کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ۔ دیکھو یہاں پر وہی تکبر کا جو متضاد ہے، تکبر کا جو متضاد لفظ ہے، اس کو ذکر کیا، اور ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جو تکبر نہیں کرتے تھے، اور جن کے دل کے اندر ڈر تھا۔ متکبر کے دل کے اندر ڈر نہیں ہوتا، متکبر کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن کے دلوں کے اندر اپنے رب کا ڈر تھا، انہیں بھی لے کر آیا جائے گا جنت کی طرف۔ جنت بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور جنت کے فرشتے سلامتی پیش کریں گے، السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، سلامتی ہو تمہارے اوپر، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، اور بہت ہی اچھا دن ہے تمہارے لیے، بہت ہی اچھا دن ہے، ہمیشہ جنت کے اندر رہو۔ تو جنتی کیا کہیں گے پھر؟ جنتی اس اعزاز کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر جنتی کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ۔ او تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور جس نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اور آج ہم جنت میں جانے والے بن گئے، اور ساری کی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کا بھی وارث بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ بھی وارث بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی جہاں ہم نے چاہا وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹھکانہ بنا دیا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور کتنا ہی بہترین اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اور کتنا ہی اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو خدا کے لیے اگر کسی کے اندر انا پرستی ہے، اگر کسی کے اندر تکبر ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، چاہے وہ بزنس کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ طاقت کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی خود کو بڑا سمجھتا ہے، تو خدا کے لیے اس بڑائی کو ختم کریں، اللہ کی بندگی اختیار کریں، عاجز بن جائیں، تواضع اختیار کر لیں، انکساری اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایسے رتبے بلند کرے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تکبر سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔